السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ، کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ حیدرآباد میں ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ سے حکومتی مشیر ویم نریندر ریڈی نے کی ملاقات۔ راجیہ سبھا ممبر منتخب ہونے کے باعث مہیش کمار گوڈ نے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے کیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ شہر نظام آباد کے نہرو پارک میں بزنس کمپلیکس کا سی پی سی چیتنیہ نے لیا جائزہ۔ ٹریفک جام نہ ہونے کے لیے اقدامات کرنے کی پولیس کو دی ہدایت۔ بودھن میں مفتی جاوید کی قیادت میں انعقاد عمل میں لائے گئے دعوت افطار میں سی پی سی چیتنیہ نے کی شرکت۔ بودھن شہر میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ کاماریڈی ایم ایل اے رامانا ریڈی ایک بدعنوان بادشاہ ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمدردی کا ڈرامہ کرنے کا کانگریس کے سینئر قائد جی مہندر ریڈی نے میڈیا سے کیا اظہار۔ 15 روزہ درس قرآن کی تکمیل پر امت مسلمہ کو پیغام۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی امام و خطیب مسجد اسلامیہ کا خصوصی خطاب و دعا۔ سینکڑوں خواتین اور مرد احباب نے کیا استفادہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ 15 روزہ درس قرآن کی تکمیل پر امت مسلمہ کو پیغام۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی امام و خطیب مسجد اسلامیہ کا خصوصی خطاب و دعا۔ سینکڑوں خواتین اور مرد احباب نے کیا استفادہ۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قیامت تک انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا پیغام صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ نمبر 1، قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں۔ قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے معاملات، اخلاق، تجارت، سیاست اور معاشرت میں اس کی تعلیمات کو نافذ کریں۔ نمبر 2، اتحاد و اخوت کو فروغ دیں۔ امت کی طاقت اتحاد میں ہے۔ قرآن ہمیں تفرقہ سے بچنے اور بھائی چارہ قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، اخلاق حسن کو اپنا بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ سچائی، دیانت، صبر اور عفو کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں اور نئی نسل کو قرآن سے جوڑیں۔ انہیں صرف حافظ نہ بنائیں بلکہ قرآن کا فہم اور اس پر عمل بھی سکھائیں تاکہ وہ باکردار مسلمان بن سکیں۔ نمبر 5، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ قرآن کا پیغام امن، عدل اور رحمت کا پیغام ہے۔ اسے حکمت اور نرمی کے ساتھ دنیا تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے
اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موقع پر مالک مکان عبدالقدیر روز کیٹرز و کرانہ نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے قاری قرآن حافظ سید حذیف الدین اور مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی اور اس پروگرام کو لائیو نشر کرنے والے ذیشان رضوی اور عمران جرنلسٹ کے علاوہ روزانہ تشریف لانے والے مرد و خواتین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مفتی شیخ ندیم محمد عظیم الدین گولڈن بیکری عبدالمجید، ڈاکومنٹس رائٹر عبدالسلیم صاحب و دیگر موجود تھے۔ بالکنڈہ میں SI شائلندر کے احکامات کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل بھاسکر نے اپنے عملے کے ہمراہ موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقید۔ بالکنڈہ میں SI شائلندر کے احکامات کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل بھاسکر نے اپنے پولیس عملے کے ہمراہ موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقید عمل میں لاتے ہوئے ٹریفک پولیس کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران ہیلمٹ پہننا، سیٹ بیلٹ باندھنا جیسے حفاظتی اصولوں پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم خود حفاظتی اصولوں پر عمل کریں لیکن سامنے والا شخص محفوظ طریقے سے نہ آئے تو دونوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا ہر عضو قیمتی ہے، اس لیے ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک قواعد پر یقینی طور پر عمل آوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شراب نوشی ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہونے کے علاوہ دوسرے شخص بھی حادثے کے زد میں آ سکتے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل گاڑی چلاتے وقت حفاظتی اصول پر عمل آوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ بالکنڈہ میں پولیس و لائنز کلب کے زیر اہتمام مفت آنکھوں کا طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ بالکنڈہ متحدہ منڈل پولیس و لائنز کلب کے اراکین کے علاوہ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مشترکہ زیر اہتمام مفت آنکھوں کا طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ مبکال مضافاتی علاقے میں واقع پیٹرول پمپ کے پاس انعقاد عمل میں لائے گئے اس طبی کیمپ میں تقریباً 100 افراد نے اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کیا۔ آرمولائز آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر بھوجنگا ریڈی اور پنیا راجو نے آنکھوں کا معائنہ کرتے ہوئے موتی بین کی شناخت ہونے کے باعث انہیں سرجری کے لیے آرمولائز آئی ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے کہا کہ بالکنڈہ متحدہ منڈل پولیس و لائنز کلب کے اراکین کے علاوہ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مشترکہ زیر اہتمام انعقاد عمل میں لائے گئے مفت آنکھوں کے طبی کیمپ کو عوام کی جانب سے مثبت رد عمل حاصل ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں لائنز کلب ضلع چیئرمین سی لنگم، زونل چیئرمین جی ساگر ریڈی، بالکنڈہ مینڈورا SIS شائلندر، سہاسنی مبکال ASI సాయి అన్న دیگر نے شرکت کی۔ ఈ శిబిరాన్ని కండక్ట్ జరుగుతుంది। ఈ శిబిరం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మెయిన్గా మన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో నివారణకే ఈ డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వినికిడి లోపం ఉన్నా, వాళ్ళకి ఎవరైనా ఏదైనా కంటి చూపు లోపం ఉన్నా సరి చేయడానికి కోసం ఈ యాక్సిడెంట్ నివారించడానికి భాగంగా ఈ వైద్యుల సహకారంతో వాళ్ళకు అద్దాలు అందించడము, ఎవరైనా సర్జరీ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి సర్జరీ చేయించడానికి కోసము ఈ వైద్య శిబిరం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ضلع ایڈیشنل کلکٹر ریونیو کشور کمار نے دیہی علاقوں میں ہر روز بہتر صفائی کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے اس سے متعلق عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر ریونیو کشور کمار نے دیہی علاقوں میں ہر روز بہتر صفائی کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے اس سے متعلق عہدیداروں کو ہدایت دی اور پرجا پالنا پرگتی منصوبہ بندی کے تحت شروع کیے گئے 99 روزہ پروگراموں کے تحت مامڈا منڈل کے مراکز پر واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر میں جاری صفائی کے کاموں کو جائزہ لینے والے ضلع ایڈیشنل کلکٹر نے کہا کہ دیہاتوں کے اسپتال، دفتر، ان کے علاوہ محلوں اور تمام علاقوں میں صفائی کے کاموں کو جاری رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خاردار جنگلی پودوں اور کچرے کو فوری طور پر نکال پھینکنے کی تاکید کی اور ہاسپٹل کے آس پاس صفائی کے کام کرنے کے علاوہ ہاسپٹل کا احاطہ صاف ستھرا ہوگا تو علاج کے لیے آنے والے عوام کو خوشگوار ماحول دستیاب میں ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں DPO سینیواس، MPDO سشیل، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ دیگر عملے نے شرکت کی۔
بودن شہر میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے بودن شہر میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا اچانک تنقیدی عمل میں لاتے ہوئے بودن میں واقع وجیتا جونیئر کالج، اوشودیا اور ودیا وکاس جونیئر کالج میں جاری امتحانی مراکز کا جائزہ لیتے ہوئے امتحانی مراکز میں دستیاب ہونے والے پینے کے پانی کے علاوہ ٹوائلٹ جیسی سہولیات کا جائزہ لینے کے دوران سی سی کیمرے کی نگرانی میں امتحانات جاری ہے یا نہیں کے تعلق سے بغور جائزہ لیا اور مختلف مراکز میں ہونے والی کوتاہی کا جائزہ لینے والے کلکٹر نے اس سے متعلق عہدیداروں پر عدم و اطمینان کا اظہار کیا اور نقل نویسی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور بودن شہر میں واقع تمام امتحانی مراکز کا باریک بینی سے تحقیق کرتے ہوئے اس سے متعلق تفصیلات سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ڈی ای او روی کمار کو ہدایت دی۔ بروز چہارشنبہ سال اول ریاضی 1B زوالوجی ہسٹری سبجیکٹ سے متعلق امتحان منعقد ہونے کے باعث اس مراکز میں امتحان کے لیے غیر حاضر ہونے والے طلباء کی تعداد کے بارے میں کلکٹر کی جانب سے دریافت کیا گیا۔ تب چیف سپرنٹینڈنٹ سورنا لتا نے وجیتا جونیئر کالج میں کل 441 طلباء کے منجملہ 12 طلباء غیر حاضر ہونے کے تعلق سے آگاہی فراہم کیا اور اس کے علاوہ اوشودیا کالج کے سینٹر میں 358 طلباء کے منجملہ 21 طلباء غیر حاضر ہونے کے تعلق سے کلکٹر کے علم میں لایا اور اس طرح سے ودیا وکاس جونیئر کالج کے سینٹر میں 406 طلباء کے منجملہ 397 طلباء حاضر ہوئے جبکہ 8 طلباء غیر حاضر ہونے کے تعلق سے چیف سپرنٹینڈنٹ انیل نے کلکٹر کو آگاہی فراہم کی۔ بودن پولیس اسٹیشن میں RTC اور پرائیویٹ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو مفت آنکھوں اور کان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ریاستی DGP شیوادھر ریڈی کی جانب سے باوقار طریقے سے شروع کیے گئے آرایو الایو پروگرام کے تحت نظام آباد پولیس کمشنر P. سی چیتنیا کے احکامات کے مطابق اس پروگرام کو بودن پولیس اسٹیشن میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ لائنز کلب بودن کے تعاون سے ایمبولینس، RTC، اسکول بس اور آٹو ڈرائیوروں کے لیے خصوصی آنکھوں اور کان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر بینیٹا جیم، ایڈیالوجسٹ ڈاکٹر BP نے ڈرائیوروں کا معائنہ کرتے ہوئے ضرورت مندوں میں آنکھوں کی عینک فراہم کی۔ اس موقع پر ACP نے کہا کہ سڑکوں پر محفوظ طریقے سے سفر کرنے کے لیے ڈرائیوروں کو اچھی بینائی اور سماعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈرائیوروں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہر ایک کو ٹریفک قواعد پر یقینی طور پر عمل آوری کرتے ہوئے سڑک حادثات سے نجات حاصل کرنے میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں بودن ACP سرینیواس، لائنز کلب نمائندہ بشویشور راؤ، ودیا وکاس چیئرمین سرینیواس کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ شہر نظام آباد میں بائی پاس روڈ پر آج صبح کے اولین ساعتوں میں تیز رفتار سے کار چلانے کے سبب پیش آنے والے واقعے کا پولیس کمشنر P. سی چیتنیا نے لیا جائزہ۔ ضلع کاماریڈی دوما کنڈا علاقے سے تعلق رکھنے والا سرینیواس اینٹ کے پٹی کے مالکین کے پاس کام کر رہے مزدور ناندیڑ کو فیملی کے معاملے میں بات کرنے کے لیے جا کر واپس آنے کے موقع پر آج صبح کے اولین ساعتوں میں ضلع نظام آباد ڈچپلی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع بائی پاس روڈ علاقے میں ماروتی ایکو TS 70 کے 0762 پر گاڑی کو کار ڈرائیور تیز رفتار چلانے کے باعث کنال پر سے نیچے گر کے 3 بار الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد کی موت ہوئی اور 4 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں ضلع سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا۔ باقی دونوں افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اس سے متعلق جائے وقوع کا CP سی چیتنیا نے جائزہ لیتے ہوئے اس حادثے کے تعلق سے مکمل تفصیلات عہدیداروں سے حاصل کی۔ اس موقع پر CP نے کہا کہ کار ڈرائیور تیز رفتار کے ساتھ گاڑی چلانے کے باعث حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے ہر ایک کو روڈ سیفٹی قوانین پر عمل آوری کرنے کا اظہار کیا۔ انٹرنیٹ بریلی لپی سے نابینا طلباء کو استفادہ حاصل کرنے کا ضلع لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی نے کیا اظہار۔
ضلع نظام کے مراکز پر واقع ضلع لائبریری میں نابینا طلباء کے لیے انٹرنیٹ بریلی لپی سیکشن کو ضلع لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی نے افتتاح کیا۔ اس پروگرام کو ریاست بھر میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نابینا طلباء کے قائدین کے لیے ضلع کے مراکز پر ایک خصوصی سیکشن کو قائم کرتے ہوئے اس میں کمپیوٹر سسٹم اور بریلی لپی جیسی کتابیں دستیاب میں لانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اسنیہا سوسائٹی فاؤنڈر سدھیا نے کہا کہ ضلع میں 300 طلباء کی شناخت کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے لیے گئے فیصلے کے مطابق نابینا طلباء کے لیے انٹرنیٹ بریلی لپی سیکشن کو قائم کرنا کافی خوش آئین ہونے کا اظہار کیا۔ అందుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన బ్రెయిలీ బుక్స్ అదేవిధంగా జాస్ ఎన్విడిఏ సాఫ్ట్వేర్లో కంప్యూటర్లను ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం. సో ఇది చాలా ఉపయోగకరం కూడా ఆంధ్ర విద్యార్థులకు. మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 300 మంది బ్రెయిల్ లిటరేట్స్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ వరకు స్కూల్లో ఉంటారు. 10th అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి మరి వాళ్ళకి వేరే దగ్గర ఎక్కడ కూడా బ్రెయిల్ బుక్స్ కానీ లేకపోతే బ్రెయిల్ ఎన్విడిఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న కంప్యూటర్స్ కానీ అందుబాటులో లేవు. సో ఇది మంచి అవకాశం అని నేను భావిస్తున్నా. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా లైబ్రరీలలో బ్రెయిలీ స్టూడెంట్స్ కొరకు కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ గ్రంథాలయంలో జిల్లా గ్రంథాలయంలో బ్రెయిలీ స్టూడెంట్స్ కొరకు కంప్యూటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్నేహ సొసైటీ వాళ్ళు మాకు సహకరించి సుమారు వాళ్ళ దగ్గర 100 మంది పిల్లలు ఉంటారంట. అప్ టు 10th వరకు 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళని ప్రిన్సిపల్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏదైనా कामारेड्डी एमएलए रामन्ना रेड्डी एक बदउनवान बादशाह है। अपनी जान को खतरे में डालकर हमदर्दी का ड्रामा करने का कांग्रेस के सीनियर कायद जी महेंद्र रेड्डी ने किया इजहार। कांग्रेस पार्टी के हल्का दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से कांग्रेस के सीनियर कायद जी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कामारेड्डी एमएलए रामन्ना रेड्डी सियासत की आड़ में जो इंतशार और बदउनवानी की जा रही वो एक एक कर बेनकाब हो रही है। इस खौफ से वो अपनी बदउनवानी सल्तनत से महरूम होने के खदशे के तहत रामन्ना रेड्डी खुद अपने पर हमला करवाने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि रेड्डी सिर्फ एक एमएलए नहीं है बल्कि वो एक बड़े बदउनवान भी है कहते हुए तनकीद की। इन्होंने मज़ीद कहा कि कॉलेज की अराजियात पर फीसद के अलावा राइस पूलिंग और पंचामे मुजस्समे की स्मगलिंग के अलावा केबल माफिया के अलावा ज़मीन के सौदे में भी रामन्ना रेड्डी मुलव्विस होने का इजहार किया। అన్న ఎందుకు ఇదంతా రమణ మన కామారెడ్డి డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈ పంచాయతీ ఎందుకు, ఈ తిట్టుకున్నాడు కొట్టుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు? గతంలో మనం ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అన్నదమ్ములాగా ఏ విధంగానో ఆ విధంగా కామారెడ్డిని గంగా జమున తాయిట్ లెక్క డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మీ బీజేపీ ఫండ్ సెంట్రల్ గా తీసుకొచ్చి చెప్పిస్తామేమో రాష్ట్ర ఫండ్ తీసుకొచ్చి కామారెడ్డి అభివృద్ధికి పాటుపడదామని మాట్లాడడం జరిగింది. దానికి నువ్వేమన్నావు అంటే నువ్వు ఒకసారి ఫోన్లో కాదు వచ్చి అది మాట్లాడితే బాగుంటుందంటే తర్వాత నేను శ్రీధర్ కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. శ్రీధర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. శ్రీధర్ కూడా ఒకసారి వస్తే బాగుంటుంది అన్నా ఫోన్లో ఎందుకని ఆయన కూడా అన్నాడు. సరే అని నేను తంపు పెడితే తంపుని ఏదో విధంగా తప్పుదో పెట్టించే ప్రయత్నం చేసిన కౌన్సిలర్ గారు, నూతన కౌన్సిలర్ గారు. కానీ అది వాళ్ళ విజ్ఞప్తికి వదిలిపెడుతుంది. నేను దాడి చేసిన అని చెప్తున్నాను. మీరు దానికి సాక్షులు కూడా ప్రెస్ సోదరులే. అక్కడ ప్రెస్ సోదరులు ఉన్నారు. నేను కారు తీసుకుపోయింది వాస్తవం, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆపింది వాస్తవం. ఆపంగానే బీజేపీ కార్యకర్తలు ఒకటేసారి నా మీదకి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే నా ఆత్మరక్షణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, షబ్బీర్ జిందాబాద్ అన్న వల్ల పోలీసులు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లడం జరిగింది. शहर निज़ामाबाद के नेहरू पार्क में बिजनेस कॉम्प्लेक्स का सीपी सईद चैतन्य ने लिया जायजा। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर शहर के नेहरू पार्क, शंभूगुड़ी, अहमदी बाजार, किला रोड और बोधन बस स्टैंड के अलावा दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मुख्तलिफ ताजिरान की जानिब से क़ियाम अमल में लाने वाले शॉप के बारे में इससे मुतालिक ओहदेदारों से आगाही हासिल की। ताजरीन को इनकी दुकान कायम करने के लिए अराजी किस तरह
مختص کرے اور کس علاقے میں مختص کرے اور اس کے علاوہ ٹریفک جام نہ ہونے کے لیے جانے والے احتیاطی اقدامات اور تاجرین کی تفصیلات کو حاصل کرے اور اس دوران کسی بھی قسم کی دقت نہ ہونے کے لیے CC کیمرے کو کارکرد بنائے۔ عوام کو مناسب تجاویز دینے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے ساؤنڈ سسٹم کو قائم کرنے کا اظہار کیا۔ بودھن میں انعقاد عمل میں لائے گئے افطار پارٹی میں CP سئی چیتنیا نے کی شرکت۔ بودھن شہر کے رکاس پیٹ میں واقع جامعہ مسجد میں مسجد کمیٹی صدر کے زیر اہتمام افطار پارٹی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں پولیس کمشنر P سئی چیتنیا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے دعا میں حصہ لیا۔ مفتی جاوید کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے دعا میں CP نے شرکت کرتے ہوئے روزہ کھولا۔ اس موقع پر CP نے ماہ رمضان کی خصوصی اہمیت کے بارے میں وضاحت کیا۔ رمضان المبارک صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ وہ انسانی دل کی تطہیر کا مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزے کے ذریعے نظم و ضبط، صبر اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی میں اضافہ ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بودھن ACP سرینیواس SIS وینکٹا نارائنا وجے بابو کرشنا کے علاوہ سید ذاکر اقلیتی برادران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسری چیز اسی لیے بولا گیا کہ آپ لوگ کو جو بھوکی وغیرہ کا محسوس ہو، اور یہ پاک مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سبھی لوگ سے ہمارا یہی گزارش ہے، امن کے لیے سبھی لوگ محنت کریں، ساتھ ساتھ سبھی لوگ کا جیسے ابھی ہم لوگ دعا میں پڑھیں، سبھی لوگ کا برکت پڑے، سبھی لوگ اچھے ترقی کریں اور آگے اگلے رمضان میں اگلے سال رمضان میں بہت اور اچھی جگہ پہنچے۔ حیدرآباد میں TPCC صدر MLC مہیش کمار گوڈ سے ان کے رہائش گاہ میں حکومتی مشیر ویم نریندر ریڈی نے کی ملاقات۔ حیدرآباد میں TPCC صدر MLC مہیش کمار گوڈ سے ان کے قیام گاہ میں حکومتی مشیر ویم نریندر ریڈی نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڈ نے ویم نریندر ریڈی کی شال پوشی گلپوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر استقبال کیا۔ بعد ازاں ریاست تلنگانہ سے راجیہ سبھا ممبر کے طور پر منتخب ہونے والے ویم نریندر ریڈی کو کانگریس پارٹی سرکاری امیدوار کے طور پر TPCC صدر نے بی فارم حوالے کیا۔ اس پروگرام میں MLAs آر پرکاش، وجے رامنا راؤ اور AICC سیکریٹری سمپت کمار نے شرکت کرتے ویم نریندر ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔ شہر کے راشٹرپتی روڈ پہ RS برادرز کے نئے شو روم کا فلمی اداکارہ ندھی اگروال نے کیا افتتاح۔ شہر میں واقع راشٹریاپتی روڈ پر RS برادرز کے نئے شو روم کا افتتاح کیا گیا۔ معروف فلمی اداکارہ ندھی اگروال نے ملبوسات کی دکان کا افتتاح کر کے ہلچل مچائی۔ فلمی اداکارہ کی جھلک دیکھنے کے لیے مداحوں کی کثیر تعداد آنے کے باعث اس علاقے میں عوام کا بھاری ہجوم نظر آیا۔ ندھی اگروال نے شو روم میں واقع تمام سیکشنوں کا آغاز عمل میں لانے کے بعد عملے کے ساتھ فوٹو کھنچوائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نظام آباد RS برادرز کی جانب سے پہلا شو روم کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس شو روم میں عوام کی من پسند معیاری ملبوسات دستیاب میں ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں شو روم RS برادرز کے علاوہ عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ సెకండ్ ఫ్లోర్లో జనరల్ స్టోర్ ఉంది. సో మనం ఈరోజు లాంచ్ చేశాను. ఇట్స్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫర్ RS బ్రదర్స్ అండ్ విషింగ్ RS బ్రదర్స్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ మన అందరిది ఫేవరెట్ RS బ్రదర్స్లో ఆల్వేస్ కలెక్షన్స్ చాలా బాగుంటుంది, క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ప్రైసెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో డు కమ్ and shop here and 31 years celebrating RS Brothers. Also this is the 18th store in Nizamabad. So congratulations and inka opens. Thank you. نرمل شہر کے وارڈ نمبر 38 میں ضلع کلکٹر ابھیلاش ابینو نے کی اچانک تنقید۔ نرمل شہر میں کلکٹر ابھیلاش ابینو نے شہر کے وارڈ نمبر 38 کی اچانک تنقید عمل میں لانے کے دوران شہر کے مختلف محلوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے ہر روز جاری صفائی کے کاموں اور پینے کے پانی کی سہولیت اور دیگر سہولیات کا از خود جائزہ لیا۔ بعد ازاں ان کالونی کے مکینوں سے بات کرتے ہوئے ہر روز پانی کی سربراہی عمل میں لائی جا رہی یا نہیں کے بارے میں دریافت کرنے کے علاوہ ان سے متعلق مسائل کے تعلق سے آگاہی حاصل کی۔
اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ سے حکومتی مشیر ویم نریندر ریڈی نے کی ملاقات۔ راجیہ سبھا ممبر منتخب ہونے کے باعث مہیش کمار گوڈ نے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے کیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ شہر نظام آباد کے نہرو پارک میں بزنس کمپلیکس کا CP سعید چیتنیہ نے لیا جائزہ۔ ٹریفک جام نہ ہونے کے لیے اقدامات کرنے کی پولیس کو دی ہدایت۔ بودھن میں مفتی جاوید کی قیادت میں انعقاد عمل میں لائے گئے دعوت افطار میں CP سعید چیتنیہ نے کی شرکت۔ بودھن شہر میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ کاماریڈی MLA رامانا ریڈی ایک بدعنوان بادشاہ ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمدردی کا ڈرامہ کرنے کا کانگریس کے سینئر قائد جی مہندر ریڈی نے میڈیا سے کیا اظہار۔ 15 روزہ درس قرآن کی تکمیل پر امت مسلمہ کو پیغام۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی امام و خطیب مسجد اسلامیہ کا خصوصی خطاب و دعا۔ سینکڑوں خواتین اور مرد احباب نے کیا استفادہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، اللہ حافظ۔